ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کی مجلس چھٹی مجلس ہے۔ آج کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ مختصر انداز میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ پہلا سوال، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو سنت پڑھ کر فرض پڑھیں یا صرف فرض پڑھیں؟ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی، چھوٹ جانے کے بعد فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر فجر کی فرض پڑھیں یا صرف فرض پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی جماعت سے چھوٹ چکی ہے نماز، اب الگ پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد فرض پڑھیں۔ ہاں، اگر سنت پڑھ کر فرض پڑھنے میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت بالکل تنگ ہو چکا ہے، مکروہ وقت شروع ہونے والا ہے، صرف ہم اس وقت میں 2 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت فرض 2 رکعت پڑھ لیں، بعد میں سنت جو ہے اشراق کے وقت میں پڑھ لیں۔ اور سنت کی قضا نہیں ہے، وہاں جو ہے فقہاء کرام صرف یہ فرماتے ہیں کہ بھئی نفل کی نیت سے ہم اشراق میں پڑھ سکتے ہیں، بس سنت کی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی سنت کی قضا جو ہے مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے تو ہم جو ہے کیا کریں گے، صبح سے پہلے کی 2 رکعت سنت اشراق کے وقت میں جا کر قضا کریں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال، غسل کر رہا تھا، غسل کرتے وقت کلی کرنے کے لیے میں نے منہ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد کچھ پانی منہ سے غسل کے پانی میں گر گیا، یعنی غسل کے لیے جو پانی لیا تھا اس پانی کے اندر منہ سے کچھ پانی گر گیا، تو سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس میں کسی قسم کا کوئی یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ پانی جو ہے ناپاک ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا تھا، منہ سے جو ہے پانی کچھ قطرے پانی کے نکل کر غسل کرنے کے پانی میں گر جائیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہی رہتا ہے، اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے، ساتھی عرض کر رہے ہیں کہ حضرت کسی کے پاس آ کر یہ گھر ہے، اس کو کرائے پر دے رکھا ہے اور ایک زمین بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی کرایہ جو مل رہا ہے آدمی کو گھر کا، وہ کرایہ اپنے خرچے میں ختم ہو رہا ہے اور وہ جمع نہیں ہو رہا ہے، تو اس کرایے کے اوپر کوئی بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ کرایہ جمع ہو رہا ہے اور جمع ہو کر اس کی مقدار جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کرایہ آ رہا ہے، اب کرایہ جو ہے گھر کے خرچے میں پیسہ جو ہے خرچ ہو رہا ہے کرایہ کا بھی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا مسئلہ بھی انہوں نے پوچھا ہے، زمین ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو زمین جو ہے اس کو کس نیت سے خریدا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر ذاتی ضرورت کے لیے خرید کر رکھا ہے، یعنی کہ گھر بنانے کے لیے یا پھر جو ہے دکان بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ زمین جو خریدی گئی ہے بیچنے کے لیے اور بزنس کے لیے، یعنی کہ پلاٹ کا، جیسا کہ آج کل لوگ بیپار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اگر یہ نیت ہو کہ بھئی کبھی جو ہے اچھی قیمت مل جائے تو ہم بیچ دیں گے، اگر یہ نیت سے اگر زمین لی ہے تو پھر جو ہے
اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ ہے کہ بھئی جب سال مکمل ہو جائے، سال مکمل ہونے کے بعد وہ علاقے میں جہاں ہماری زمین ہے اس کی قیمت معلوم کر لی جائے کہ اب قیمت کیا چل رہی ہے، اس قیمت کو حساب میں لے کر اس کے اوپر جتنے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ وراثت کا ہے، یہ زندہ ہوتے ہوئے بچوں کے درمیان وراثت تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اصل وراثت کا مال جو ہے کس کو کہتے ہیں، وراثت کس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی انتقال ہو جائے اور اس نے ترکے میں جو مال چھوڑا ہو اس مال کو بچوں کے درمیان اور وارثین کے درمیان تقسیم کرنا، اس کو میراث کہا جاتا ہے اور اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ زندے ہونے کی حالت میں جو مال ہم دیتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ ہبہ بن جاتا ہے۔ ہم بچوں کو جو ہے ہبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ موٹے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے تو ہم بچوں کو جو ہے گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے وراثت میں اس کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں ننگا ہو کر غسل کرنا کیسا ہے، یعنی کہ بدن پر کوئی کپڑا نہیں، پورے مکمل کپڑے اتار کر غسل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی غسل خانہ ہمارا ایسا ہو جو چاروں طرف سے پردے کا پورا اہتمام ہو اور اوپر بھی چھت ہو، باہر سے کسی آدمی کو ذرہ برابر بھی نظر نہ آتا ہو۔ اگر ایسا غسل خانہ ہمارا ہے تو بالکل ننگے ہو کر بھی ہم جو ہے غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل ننگے ہو کر نہ کریں، کچھ جو ہے کپڑا جو ہے اپنے بدن کے اوپر رہے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب برائے کرم میرے اس سوال کا جواب دیں کہ کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن کا انتظام گھر والوں کے اوپر رہتا ہے، لیکن رشتہ داروں میں کوئی دوسرا آدمی اس میت کے لیے کفن کا انتظام کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی کا انتقال ہو چکا، اصل تو جو ہے اس کے وارثین کے اوپر وہ حق رہتا ہے کہ وارثین کیا کریں، میت کے لیے کفن کا دفن کا سب جو ہے جنازے کا انتظام کریں، لیکن رشتہ داروں میں کوئی جو ہے ایسا ہے کہ بھئی شوق سے ہمارے جو ہے رشتہ دار جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سے ہمیں جو ہے بڑی محبت تھی، بڑے نیک انسان تھے، یہ سمجھ کر اگر کوئی آدمی جو ہے ان کے لیے کفن کا انتظام کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل حق تو وارثین کا ہے، جو لوگ وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں ان لوگوں کا یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ساتھی کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب میرا بیٹا ہے اور اس کی کمائی ایک مہینے کی آمدنی اس کی 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ میرا بیٹا کما رہا ہے ہر مہینہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ 1 مہینے میں لاکھ نہیں بلکہ کروڑ روپیہ بھی اگر آدمی کمائے تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اس مال کے اوپر 2 چیزیں شرط ہیں، ایک مال پر سال کا گزرنا، مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، 1 سال مکمل ہمارے پاس وہ پیسہ موجود رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ پیسہ بھی کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ اگر ہمارے پاس ہے، وہ اتنی قیمت ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے پہلے ہر مہینہ اگر آدمی جو ہے 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، کروڑ روپے کما رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے، آمدنی بھی ویسی ہے، خرچہ بھی ویسا ہی ہے، اور سال کے آخر میں اس کے پاس کچھ پیسے نہیں رہتے، یعنی کہ 1 سال اس کے پاس پیسہ نہیں رکتا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ساتھی کر رہے ہیں،
اور یہ سوال جو ہے اس سے پہلے اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، پھر بھی جو ہے سوال ساتھی کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا بہت ہی ضروری ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہم جو ہے شادی شدہ ہم بستری کے وقت نیرود کا استعمال ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ بھئی یہ اصل چیز جو ہے مجبوری کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. کسی کی ایسی مجبوری ہے جس سے ان کے لیے نطفہ قرار پانا بیوی کے لیے اور عورت کے بدن کے لیے مضر ہے، یا پھر جو ہے کوئی چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، گود کا بچہ گھر میں موجود ہو اور ان کے لیے دوسرا جو ہے نطفہ قرار پانا یہ بھی جو ہے بچے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے. تو ایسی مجبوری ہے، طبیعت بالکل خراب ہوتی ہے، طبیعت کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، تو ان مجبوریوں میں ہم نیرود کا استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ تو پھر اگر ایسے ہی ہم کو جو ہے بچوں کی ابھی خواہش نہیں ہے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ عزل کر سکتے ہیں. عزل کا جو ہے حدیث کے اندر حکم ہے، مشکات کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کرنے کی اجازت دی ہے. عزل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کریں، اب جب منی کا اخراج ہو تو مرد کیا کرے؟ اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ سے الگ کر لے، الگ کر کے منی کے خطروں کو باہر گرا دے. اس کو عزل کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اس طرح مجبوری ہے اس کے سامنے، اگر نطفہ قرار پا لیا تو پھر عورت کی جان کا خطرہ ہے، یا پھر جو ہے عورت کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا چھوٹا بچہ ہے، یا ایسی کوئی مجبوری ہے، تو مجبوری میں آدمی نیرود کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے سامنے مجبوری ضروری، مجبوری کے بغیر آدمی نیرود کا استعمال کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے جو ہے یہ لازم آتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن میری امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا. تو نبی چاہتے ہیں کہ میری امت بڑھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے ہمارے گھر میں بچے پیدا نہ ہوں، تو یہ جو ہے لازم آتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، مجبوری ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ سونا ہے، چاندی ہے اور کچھ کیش بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کچھ قرضہ بھی ہے اور بینک سے لون بھی لے رکھا ہے، تو اس حالت میں میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے حساب کر لیں، کتنا سونا ہے اس کو حساب میں لے لیں، کتنی چاندی ہے اس کو حساب میں لے لیں. اب سونے چاندی کا کیسا حساب کریں گے کہ سونا چاندی جو ہمارے پاس ہے اس کو اگر میں آج بیچ دوں گا تو مجھے کتنے پیسے آئیں گے، اس کا حساب کر لیں. یا ایک طرف ہمارے پاس جو مال ہے اس کا، دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے اوپر جو قرضہ ہے، چاہے ہم وہ قرضہ کسی دوسرے آدمی سے لیے ہوں یا بینک سے لیے ہوں، اس کو جوڑ لیں. تو دونوں کو ملائیں، دونوں کو ملانے کے بعد مثال کے اعتبار سے ہمارا مال 10 لاکھ کا ہے اور قرضہ ہمارا 9 لاکھ کا ہے، تو 9 لاکھ کو نکال دیں گے اور 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. نہیں، اگر کسی کا مال 10 لاکھ کا ہے، قرضہ جو ہے 10 لاکھ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. تو مال جتنا ہمارے پاس ہے اس میں سے جتنا قرضہ ہمارے اوپر ہے وہ قرضے کا حساب نکال دیں، قرضے کے برابر مال کو نکال دیں، اس کے بعد بچے ہوئے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اسی جو ہے سوال جواب کے مجلس میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، پھر بھی جو ہے عرض کر دیتا ہوں. ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں پارٹنرشپ سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے فائدہ لینے کا وصول کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کا جواب مرحمت فرمائیں. تو اس سوال کا جواب سادہ سیدھا سا یہ ہے کہ بھئی پارٹنرشپ سے جو کام بزنس ہم کرتے ہیں
تو ہر آدمی یعنی کہ جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں بزنس میں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں، ہر آدمی کو اپنے اپنے پیسے کے حساب سے فائدہ لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی فائدہ ہم جو ہے متعین کریں گے، ہر مہینہ مجھے 5,000 روپے 10,000 روپے 3,000 روپے اتنا مجھے نفع ملنا ہے اور اتنا پیسہ میں لے لوں گا۔ اس طرح اگر آدمی متعین کر کے نفع لے گا تو پھر وہ نفع نہیں ہے بلکہ سود ہو جائے گا۔ ایسا متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے جو ہے پیسے جتنا میں نے اس پیسے میں جو ہے اس بزنس میں پیسہ لگایا ہے اس حساب سے کتنا میرا جو ہے فائدہ پرسنٹیج کے حساب سے بنتا ہے، اس حساب سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن نقصان بھی ویسا ہی برابر بھرنا پڑے گا۔ نقصان کو ملا کر فائدہ لیں گے، ایسا نہیں کہ ابھی نقصان میرے حصے میں نہیں ہے میں صرف اور صرف فائدہ لوں گا، یہ بھی سود ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ پارٹنرشپ سے کام کرنے والے نقصان بھی برابر اور فائدہ بھی برابر لینا ہے، اور فائدہ جو ہے ابھی میں نے کہا کہ وہ پرسنٹیج کے حساب سے میں نے کتنا پیسہ اس میں لگایا ہے اس حساب سے فائدہ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس ایک زمین ہے جو بہت پرانی ہے، اور زمین لیتے وقت ارادہ تھا کہ یہ زمین جو ہے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے خرید رہا ہوں، یعنی کہ اس میں گھر بناؤں گا یا پھر جو ہے کوئی دکان بناؤں گا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ارادہ بدل گیا، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے تو اس سے میرا گھر بھی ہو گیا، دکان ہو گئی، سب کچھ ہو گئے، لیکن وہ زمین اس کے بارے میں اب ارادہ بدل کر اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اچھی قیمت آ جائے تو فروخت کر دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ تو بھئی جب آپ نے زمین خریدی ہے ضرورت کے لیے، یعنی کہ اپنے گھر بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، اس وقت اس زمین کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب آپ کا ارادہ بدل کر اس سے نفع کمانا ہو جائے اور اس کو جو ہے بیچنے کا، اچھی قیمت آنے پر بیچنے کا ارادہ جب بدل گیا تو پھر جو ہے اس کے بعد سے آپ کی زمین کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب برائے مہربانی میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، لیکن اتنا ہے کہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت چل رہی تھی، تو وہ آدمی کیا سنت پڑھ کر فرض میں شامل ہو یا سنت چھوڑ کر فرض میں شامل ہو؟ تو اس مسئلے کا یہی جواب ہے کہ بھئی فجر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، فرض سے پہلے کی، وہ سنت مؤکدہ ہیں اور بڑی سنت ہے، اور اتنا جو ہے شریعت میں بتایا گیا ہے کہ فرض نماز جاری ہو اور بعد میں کوئی آدمی آئے اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ بھئی سنت پڑھ کر میں نماز میں شامل ہوں گا تو میری نماز نہیں چھوٹے گی، اگر اس کا اندیشہ ہے اور اس کو یقین ہے اس کا، تو وہ آدمی پہلے سنت پڑھے بعد میں فرض میں شامل ہو۔ نہیں، اگر ایک رکعت ہو گئی اور جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کا مزاج ہم کو معلوم ہے کہ بھئی کتنی دیر امام نماز پڑھاتا ہے، اس حساب سے اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے، دوسری رکعت امام جو ہے اتنی لمبی کرتا ہے کہ بھئی ہم آرام سے 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت سنت پڑھ کر ہی فرض میں شامل ہوں۔ اگر نہیں، یہ اس کا یقین نہیں ہے اور گمان یہی ہے کہ اگر سنت پڑھ کر فرض میں شامل ہوں گا تو فرض نماز کا سلام پھیر دیا جائے گا، تو پھر اس آدمی کو ضروری ہے کہ وہ آدمی سنت چھوڑ دے اور فرض میں شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، اس کے بعد دونوں جو ہیں دونوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور دونوں پھر جو ہیں ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو حکم کیا ہے؟ بھئی 3 طلاق ہونے کے بعد طلاق مغلظہ جس کو کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، 3 طلاق ہونے کے بعد پھر اسے عورت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عورت کا حلالہ ہو جائے،
حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی 3 طلاق، اس کی عدت گزارے گی عورت، 3 حیض عدت ہے، 3 حیض ہونے کے بعد دوسرے کی نکاح میں جائے گی، جانے کے بعد وہ مرد اس عورت سے نکاح کرے گا، نکاح کر کے ہم بستری بھی کرے گا، اس کے بعد وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے گا، اس کے بعد اس طلاق کی عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں، اس سے پہلے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے حلالے کا طریقہ ہے، حلالہ ہونے کے بعد ہی پہلے شوہر کے نکاح میں بیوی آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ وراثت کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی کہ مفتی صاحب بچیوں کی شادی میں دیا جانے والا مال وراثت میں داخل ہے یا نہیں؟ بھائی بچیوں کو جو مال ہم دیتے ہیں جہیز کے نام پر، وہ وراثت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں جہیز کا کوئی نام نہیں، شریعت میں جہیز کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں بھی جو ہے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ بھئی شادی میں اپنے بچیوں کو جہیز دیا جائے، جہیز سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی دے رہا ہے اپنی بچی کو، اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وراثت کے مال میں اس کا حساب لگانا یہ جائز نہیں۔ شادی میں دیا جانے والا مال تحفے کا وہ ہو گیا، اس سے پہلے بات گزری ہے کہ ہبہ تحفے میں دے رہے ہیں، تحفہ الگ ہے، وراثت الگ ہے، تحفہ دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی، لیکن وراثت فرض ہے۔ شریعت میں اس کا مقام جو ہے فرض کے درجے پر ہے، کسی بھی حال میں دینا ہی دینا ہے وراثت کا۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم شادی میں بچیوں کو دے چکے ہیں، اب بچیوں کو ہم نہیں دیں گے، اب کیا کریں گے، صرف لڑکوں کو دیں گے۔ اگر اس طرح کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کب اور کتنے مال ہونے پر، کتنا مال ہونے پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مسئلہ گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری، اور مال کی مقدار کتنی، 52.5 تولہ چاندی، یعنی کہ 50 پر 2.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہمارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کے لیے دوسری شرط سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مسجد یا مصلی بنانے کے لیے قبلے کی تعیین کیسے کریں، کہ بھئی اس میں جو ہے آسان طریقہ، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بہت الجھ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کریں، کیا کریں۔ تو اس کا طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبلے کا بہترین رخ، قبلے کا رخ صحیح پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گرمیوں کے زمانے میں جو بڑا دن ہوتا ہے وہ، اور سردی کے دنوں میں جو چھوٹا دن ہوتا ہے، ہمارے ہاں یعنی کہ ہمارے اگر اسٹیٹ کو لیا جائے تو ہماری اسٹیٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے جنوری اور اسی طریقے سے فروری کے شروع دنوں میں دن جو ہے چھوٹا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جون ہے، جولائی ہے، تو ان مہینوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان دو زمانوں میں، یعنی کہ گرمی کے بڑے دن، گرمی کے چھوٹے دن میں، اور اسی طریقے سے سردیوں کے بڑے دن میں، سورج جہاں جا کر ڈوبتا ہے وہ بہترین جو ہے ہمارے لیے قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہوتا ہے، گرمیوں کے زمانے میں تھوڑا جو ہے ادھر جاتا ہے، اور سردیوں کے زمانے میں تھوڑا ادھر آتا ہے، تو اس لیے جو گرمی کے زمانے میں اور اسی طریقے سے سردیوں کے زمانے میں جو بیچ میں سورج ڈوبتا ہے وہ بہترین طریقہ ہے قبلے کے صحیح رخ ہونے کا۔ اور آج کل تو بہت جو ہے دنیا ترقی کر چکی ہے، قبلہ نما جو یعنی قبلہ دکھانے والا ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اگر لے لیں گے تو وہ بھی جو ہے قبلہ صحیح دکھا دے گا۔ لیکن قبلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قبلہ دیکھنے میں کچھ جو ہے قبلے سے کچھ ہٹ کر قبلہ ہم نے رکھ لیا، تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر 24 ڈگری تک دی گئی ہے۔ 24 ڈگری تک بھی اگر قبلہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں کتنی مقدار دینا ضروری ہے. زکوٰۃ ایک آدمی کے اوپر واجب ہے تو واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ میں کتنی مقدار مال کا دینا ضروری ہے. تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ بھئی 40% 40واں حصہ جو ہے دیا جائے، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کا، اتنی مقدار جو ہے زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا ہے کہ مفتی صاحب درمیان میں ہم سال میں صدقہ وغیرہ دیتے ہیں یا پھر جو ہے کسی مسجد میں جماعت کو دعوت کراتے ہیں یا جوڑوں میں تبلیغی جوڑوں میں جو دعوت کراتے ہیں، تو کیا ان دعوت میں زکوٰۃ کا ہم حساب لگا لیں؟ تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں. صدقے کا جو ہم دے رہے ہیں سال میں وہ زکوٰۃ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے مسجدوں میں جوڑوں میں تبلیغی جو جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں میں اگر ہم پیسہ دے کر دعوت کریں تو اس پیسے کو زکوٰۃ کے حساب میں نہیں لینا چاہیے. اس کا جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہی ہے. زکوٰۃ الگ طریقے سے نیت کر کے اس کو الگ کرنا ہی کرنا ہے. ان چیزوں میں اگر ہم پیسہ لگائیں گے یا پھر جو ہے پیسے جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں یہ پیسہ سال کے آخر میں جا کر زکوٰۃ میں ہم کم کر لیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب کیا بچوں کے درمیان جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ اندازے سے تقسیم کرنا کیسا ہے؟ کہ بھئی اندازے سے وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وارثوں کے حصے قرآن کے اندر متعین کر دیے گئے ہیں کہ بھئی کس وارث کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ ہے. اس وارث کو اتنا پورا حق دینا پڑے گا. اس میں سے ایک پیسہ بھی اگر کم کر دیں تو پھر ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے. تو اندازے سے ہم جو ہے وراثت تقسیم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، بلڈ بینک جو چل رہا ہے اس میں خون جمع کرنا کیسا ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. خون تو ہم دے سکتے ہیں مریض کو. اس کی صورت کیا ہے کہ بھئی مریض ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارا خون نکال کر فوراً جو ہے مریض کے بدن میں چڑھایا جا رہا ہو تو یہ جائز ہے. لیکن پہلے سے جو ہے اس کو سٹاک رکھ لیں، اس کو جو ہے سٹور کر کے رکھ لیں، بلڈ بینک میں جمع کرا دیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اس طریقے سے ہم خون نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے آخری سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ قسطوں میں گاڑی یا پھر کوئی اور سامان لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. قسطوں میں ہم جو ہے گاڑی لے سکتے ہیں اور کوئی سامان اور لے سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قسطوں میں لیں گے تو نفع زیادہ ملے گا اور دینے والے کو کچھ زیادہ مقدار میں پیسہ دینا پڑے گا. اس کی بھی شریعت اجازت دے رہی ہے. لیکن یہ مسئلہ کہاں ناجائز ہوتا ہے؟ جبکہ قسطوں میں لینے کے بعد مثال کے اعتبار سے ایک آدمی پورا کیش دے کر 10,000 میں کوئی سامان لے رہا ہے اور وہی قسطوں میں لینا چاہیں تو اس کو جو ہے 15,000 روپے پڑتا ہے. تو 15,000 میں وہ سامان ہم لے سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے. لیکن یہ مسئلہ کب ناجائز ہوتا ہے کہ بھئی ایک مہینے میں اتنا پیسہ ہم کو دینا ہے. اگر یہ پیسہ نہیں دیں گے تو اس کے اوپر ہم کو فائن پڑے گا کمپنی کی طرف سے یا پھر جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر فائن آتا ہے. تو یہ فائن اگر آ رہا ہے تو یہ چیزیں سود میں ہو جائیں گی. تب یہ معاملہ جو ہے ہمارا ناجائز ہو جائے گا اور اس کو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. تو اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ مختصر جو ہے سوالات آئے تھے، ان کے جوابات میں نے دے دیے ہیں. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھی جو ہے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر مسئلے کو جان کر عمل کرنے کی، شریعت کے مطابق ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.